أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لشديد صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے تم پر جو مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے نجات دی. وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی. اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان. شروع اللہ کے نام سے جو اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، انہیں نعمتوں سے نوازنے والا ہے. ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر مکہ سے بہت محبت تھی، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے وہاں پر ظلم ڈھائے گئے، اس حد تک کہ انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شہر کی طرف دیکھ کر نم آنکھوں کے ساتھ فرمایا، اے مکہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے مقیم مجھے رہنے نہیں دیتے. ناظرین، وطن سے محبت انسان کی گھٹی میں شامل ہے، اور وطن بھی ایسا کہ جہاں انسان آزادی کے ساتھ اپنے دین کے مطابق اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے. ناظرین، اگر ہم کچھ سال پیچھے جائیں، برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت تھی، حاکم تھے، لیکن پھر وقت کا پہیہ ایسا گھوما کہ حاکم محکوم ہو گئے، اور غلامی میں ان سے ان کی شناخت چھینے جانے کی کوشش کی گئی. پھر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں پر رحم آیا اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قوم کو ایک قائد ملا، قائد اعظم محمد علی جناح ملے، اور پھر اس قائد کی قیادت میں مسلمانوں کو آزاد ملک پاکستان ملا. ناظرین، ہندوستان سے بہت سے مسلمانوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اس طرف آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی آنکھوں میں خواب تھا، آزاد ملک میں زندگی گزارنے کا خواب، اپنے دین کے مطابق آزادی سے زندگی گزارنے کا خواب، اپنے آزاد ملک کو اسلامی قوانین کے مطابق چلانے کا خواب. ناظرین، جس دن یہ ملک ہمیں نصیب ہوا وہ سال تھا 1947، تاریخ تھی 14 اگست، اور رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ تھی. اور آج 2023 سال ہے، رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو انعام ملا ہے پاکستان، آج اس کو 76 ایئرز پورے ہونے کو ہیں. اسی لیے ہم نے آج کی نشست جو رمضان پاکستان میں رکھی ہے، اس کا نام بھی اللہ کا انعام پاکستان رکھا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم, اور نو ڈاؤٹ 27 رمضان المبارک کو 14 اگست 1947 کو ہمیں پاکستان ایک انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ملا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اس قائد کا پاکستان ہے جس ہوپ اور ڈریم کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کے لیے اتنی ایفرٹ کی, اتنی جد و جہد کی؟ ہر پاکستانی نے کی, لیکن ہمارے قائد کی ایک انڈائنگ اتنی محنت, اتنا ایفرٹ کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا. آپ کا ایک ہی گول تھا کہ مسلمانوں کو ایک آزاد ملک ملنا چاہیے, مسلمانوں کو آزاد ملک ملے, اور جو لوگ بھی پاکستان میں رہیں, چاہے وہ مسلمز ہیں یا نان مسلمز ہیں, ان کے حقوق اور ان کی عزت اور ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے. تو کیا آج ہم جس پاکستان میں رہتے ہیں وہ قائد کا پاکستان ہے؟ کیا وہ علامہ اقبال کا جو خواب تھا اس کے قریب بھی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک میجر کویسچن ہے, اور آج اسی سے ریلیٹڈ بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹی سی بات جو میں ضرور کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے ویورز جہاں پہ مسائل نہیں ہیں, جہاں پہ پرابلمز نہیں ہیں, جہاں پہ اونچ نیچ نہیں ہوتی. لیکن ان ممالک کے لوگ اپنے ملک کے خلاف باتیں نہیں کرتے اور نیگیٹو معاملات کی طرف نہیں جاتے. وہ اپنے ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, وہ ملک کے اصول بھی فالو کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ اس وقت بہت ایفرٹ کر رہی ہے کہ جس اکنامک کرائسس میں ہم ہیں اس سے ہمیں نکالا جائے, اور ہم ایک پازیٹیو طریقے سے ایک ہو کے آگے بڑھیں. کیونکہ دیکھیں, ہر انسان اگر مس گائیڈڈ مسائل کی طرح ادھر ادھر نکل پڑے گا تو پھر ہم والا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. پاکستان بنا تب جب ہم سب نے مل کے ایک ایفرٹ کیا, ہمارے آباء و اجداد نے. ان شہداء کو, ان غازیوں کو مت بھولیں جنہوں نے اتنے ایفرٹس کیے ہمیں ایک آزاد ملک دینے کے لیے. تو ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے, اور وہ ہم ایز سٹیزنز آف پاکستان کیسے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ ہمارے ایکسپیٹس تو جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں وہ تو بہت ایفرٹس کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے جو پاکستانی ہیں, کیا ہم اپنا جینیون حصہ ڈال رہے ہیں؟ آج ہم اس پہ ضرور گفتگو کریں گے. لیکن آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھنے سے پہلے شکریہ ادا کرنا ہے اس پرسنالٹی کا جنہوں نے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کیا. قاری کامران مسعودی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو رمضان پاکستان. تو بڑھتے ہیں ہم اب اپنے بہت ہی پیارے بھائی کی طرف, جو بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں. محمد عمر چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ میں نعت شریف پیش ناج. کروں. جی سر. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در
فتح کہاں تھی یہ خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، بشیری کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سربشر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سربشر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی ناظرین، شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے تو آپ شکر ادا کریں، اگر آپ کو عقل و شعور سے نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو ایک آزاد ملک سے نوازا ہے جس میں آپ اپنے دین کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی شکر ادا کریں۔ لیکن شکر کیسے ادا کریں؟ ناظرین، اس بارے میں ہم آگاہی حاصل کریں گے اپنے علماء کرام سے سیگمنٹ نور علم کے اندر۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پیارے بھائی، بہت ہی رینونڈ اسکالر ہیں، پیارے بھائی علامہ شفاعت رسول صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ آج ہمیں پیارے بھائی نے جوائن کیا ہے، آپ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف پونچھ راولاکوٹ آزاد کشمیر کے، بہت برلینٹ پرسنالٹی ہیں۔ جگن نے آپ کی بہت تعریفیں کی، آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا بھی، وہ بھی آپ کو جاننا چاہیں گے انشاءاللہ۔ ہوم کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے۔ جب شو کا نام رمضان پاک، جب شو کا نام ہوتا تھا مارننگ وتھ جگن، تو تب بھی ذکریہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور بائی دا وے ہمارے جو دوسرے ریناؤنڈ اسکالر ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی ہماری میرا تو 15 سال کا ان کے ساتھ ہے، تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہر سال ہمیں ملنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خواہ نے، مصعب راؤ نے۔ السلام علیکم مصعب۔ مصعب، کیا حال ہے آپ کے؟ مصعب ہے یا مصعب؟ مصعب کیسے ہیں آپ؟ ابھی کچھ ہی دیر بعد ہم آپ کے پاس آئیں گے کلام کے لیے۔ جی سمی جی، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ ذاکر صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے پیارے بھائی شفاعت رسول صاحب بھی ہیں۔ آج کا ہمارا جو نشست ہے وہ ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے جو ہمیں 27 رمضان المبارک کو 1947 کو اللہ کی طرف سے ملا۔ ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے؟ اس کے بارے میں گائیڈنس دیجیے گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا زبانی شکر ادا کریں، ایک ہے ہم اپنے عمل سے شکر ادا کریں۔ عمل سے شکر ادا کیسے کرنا ہے کہ یہ ایک خوبصورت ملک ہے، اس میں بڑی انرجیٹک ینگ پاپولیشن ہے، اس کے بڑے نیچرل وسائل ہیں، تو ہم نے جتنے اس کے انسانی وسائل ہیں، جتنے اس کے مادی وسائل ہیں، جتنے اس کے ایکولوجیکل وسائل ہیں، ان کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ ایک عملی جو ہے نا شکر ہے۔ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے اپنے وسائل کو پریزرو کرنا ہے اور ان کو فیوچر کے لیے سنبھال کے رکھنا ہے۔ ہم نے اس کے انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے عملی شکر کو ڈیمانسٹریٹ کرتی ہیں، اس کا اظہار کرتی ہیں. کیونکہ دیکھیں بہت سے مسائل ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس ملک کی جتنی سٹرنتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا بڑا انعام دیا ہے ہمیں پیپل آف پاکستان کو، بلکہ میں یہاں یہ عرض کروں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان ایک بڑا پوٹینشل والا اور ایک مضبوط ملک ہے. دیکھیں معاشی مسائل وقتی طور پہ ہو سکتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں. مہنگائی اس وقت، انفلیشن پوری دنیا میں ہے. فوڈ کا کرائسس اس وقت پوری دنیا میں ہے. کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ پوری دنیا میں ہے. تو یہ کوئی پاکستان کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو پیچھے فلڈ آیا ہے کوئی یہ پیپل آف پاکستان کا کرا دھرا تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک گلوبل. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا ایک اور ڈائمینشن ہے شکر کا، یہ بھی ایک ڈائمینشن ہے کہ جب آفات آتی ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے، تو بجائے ہم اس کو آہ و بکار شروع کر دیں، ہمیں ریزیلینٹ کے ساتھ، ہمیں پاور کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ایک بہادر قوم کی طرح ہم نے اس کو فیس کرنا ہے. یہاں میں عرض کر دوں جب پاکستان بنا تھا 27 رمضان الاول، تب بھی کوئی وسائل بہت زیادہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، بلکہ وسائل بالکل ہی نہیں تھے. تو پھر بھی یہ ایک ملک جو ہے یہ دنیا کے نقشے پہ ابھرا، اور بہت سے میدانوں میں، بہت سی ڈائمنشن میں اس نے اپنا جو ہے پوٹینشل پوری دنیا میں منوایا. بالکل علامہ صاحب، آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ابھی ہمیں بڑھنا ہے کلام کی طرف، اگر آپ کی اجازت ہو تو. ضرور جی. پیارے بھائی مصعب راؤ، السلام علیکم. کون سا کلام پیش کریں گے آپ؟ سر میں کروں کرم اج بالائے بام آ گیا ہے. بسم اللہ. مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. درودوں کی بارش ہے کونوں مقام میں، کہ آج انبیاء کے امام آ گئے ہیں، کہ آج انبیاء کے امام آ گئے ہیں. مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام
مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا نعت خواں گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ سو ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے ہمارے ملک کی معروف ثنا خاں ہیں، ماشاءاللہ آپ ان کو ویریس چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی فیملی کا حصہ ہیں۔ شبانہ عباس نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم بیٹا، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ویلکم ٹو رمضان پاکستان۔ Thank you بہت so اچھا much. لگا آپ کا چہرہ پھر دیکھ کے کچھ عرصے کے بہت بعد۔ شکریہ۔ اچھا تو ہم جائیں گے واپس مین سٹیج کی طرف اپنے اسکالرس کے پاس۔ جی ناظرین، علماء کرام کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، بے شک پاکستان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہم سب کے لیے، آزادی اور وطن بہت بڑی نعمت ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ اچھا، اس پہ میں ایک بات ایڈ کر سکتی ہوں، اور کیا یہ قائد کا پاکستان ہے؟ آ جائیں آجائیں، احمد بھائی، آ آجائیں، جائیں، آ please۔ جائیں، آ جائیں۔ ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے ہر لحاظ سے آزاد پیدا کیا۔ انسان فکری طور پر، لسانی طور پر، جسمانی طور پر اس کی زندگی میں حسن اس وقت آتا ہے کہ جب اسے آزادی نصیب ہو جائے، اور قرآن اور حدیث اور دین اسلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے ساری بندشوں کو، ساری زنجیروں کو اس نے توڑ دیا، اس اعلان کے ساتھ کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تمہیں اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، صحیح بات بتا دی ہے، اب جس کا دل چاہے اس کو تسلیم کر لے، جس کا دل چاہے اس کا انکار کر دے، مگر یہ یاد رکھو کہ اگر تم سیدھا راستہ رکھو گے تو تم اچھے مقام پر پہنچ جاؤ گے، اور غلط راستے کا انتخاب کرو گے تو نقصان دہ منزل کی طرف چلے جاؤ گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر آپ نے ایک گورنر سے فرمایا تھا کہ تم اپنی عوام پر بہت زیادہ پابندیاں کیوں لگاتے ہو؟ اللہ نے تو انہیں آزاد پیدا کیا ہے، رب نے جن کو آزاد پیدا کیا ہے ان پر کسی انسان کو اپنی خواہش کے مطابق یا خود ساختہ کسی قانون کے مطابق ان پر پابندی لگانے کا حق نہیں ہے۔ اب انسان کی جو زندگی ہے وہ انفرادی زندگی بھی ہے، انسان کی زندگی عائلی زندگی بھی ہے، انسان کی زندگی ایک اجتماعی کولیکٹیو لائف بھی اس کی ہوتی ہے۔ آپ اپنی انفرادی زندگی میں آپ آزاد ہیں، آپ عائلی زندگی میں جب آتے ہیں، خاندانی زندگی میں، تو تھوڑے سے پابند ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر جب چند خاندان بنتے ہیں تو پھر اس سے ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اسی معاشرے کی اجتماعی حیت کا نام ریاست ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب ریاست جو ہے وہ انسان کی اجتماعی زندگی کا جزو لا ینفک ہے، یعنی کوئی انسان اکیلا غار میں زندگی نہیں گزار سکتا، کوئی انسان اپنے بچوں کے ساتھ صرف رہ کر اپنی زندگی کو مکمل نہیں کر سکتا، اسے اپنے بچوں کے لیے تعلیم بھی چاہیے، اسے اپنے بچوں کے لیے صحت بھی چاہیے، اسے اپنے بچوں کے لیے باقی ضروریات بھی چاہیے، تو اس کے لیے ایک پھر ریاست جو اجتماعی حیات ہے اس سے ریاست تشکیل دیتا ہے۔ ریاست کے بغیر انسان کی آزادی کا تصور ہی پورا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک میں قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ غلام تھی اور صدیوں غلام رہی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا کہ اے موسیٰ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو آزادی دلوا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دور نبوت میں ریاست تو نہیں قائم ہو سکی، لیکن آپ نے پہلا مرحلہ کہ اس قوم کو
فرعون کے ظلم اور تشدد اور وحشت و بربریت سے نکال کے مصر سے صحرا میں لے گئے اور وہاں ان کو رکھا، وہاں ان کی تربیت کی، وہاں ان کو پڑھایا، وہاں ان کو بتایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ آپ بھی ایک ریاست کنویں میں ڈالے گئے، وہاں سے پھر نکالے گئے، پھر بازار مصر میں بیچے گئے، پھر زلیخا کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خوراک بنے، پھر وزیر خزانہ بنے، پھر وزیر اعظم بن گئے، پھر انہیں ایک ریاست چلائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، تو یعنی کہ انہوں نے ڈسپلن اور سٹرکچر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب وہ انفرادی طور پر انہوں نے تربیت شروع کی اور پھر بالآخر جا کے ایک ریاست تشکیل دی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انفرادی طور پر افراد کو تیار کیا، پھر اس کے بعد مدینہ کی ریاست تشکیل دی۔ میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ریاست کی ضرورت ایک انسانی معاشرے میں ایسے ہی ہے جس طرح آپ کو زندگی میں پانی کی ضرورت ہے، بالکل، آپ کو کھانے کی ضرورت ہے۔ Well said۔ اب وہ ریاست جو ہے، وہ ریاست اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو آزادی دیتی ہے، آپ کو انسانی غلامی سے نجات دیتی ہے۔ وہ ریاست ایک قانون کے تحت چلتی ہے، ریاست ایک ضابطے کے ساتھ چلتی ہے۔ ریاست میں کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہوتا، ریاست میں ایک ریاستی سٹرکچر ہوتا ہے، اس کے تحت سارے انسان چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار مقام پر فرمایا ہے کہ ایک ریاست اور اس کی محبت یہ ایمان میں سے ایک حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ بار بار پلٹ کے دیکھتے اور فرماتے تھے، کعبہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر مجھے یہاں کے لوگ نہ نکالتے۔ اب یہاں پر جو آزادی کی آپ نے بات کی ہے، جو آپ نے وطن کی بات کی ہے، اسلامی تصور کے مطابق الحمدللہ 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے آج سے 75 سال پہلے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا، اور اس کے لیے ایک بڑی مؤثر قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس قیادت کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ اور پھر قومیں اپنی زندگی میں وہی کچھ کر پاتی ہیں جس کا وہ پہلے خواب دیکھتی ہیں۔ بے شک۔ تو اس کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ آپ انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے وحی اترنے سے پہلے خواب کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو پایا۔ نبوت کا آغاز بھی خواب سے ہوتا ہے، تو جو قوم خواب نہیں دیکھ سکتی وہ کبھی بھی عظمت کے راستوں پر نہیں چل سکتی۔ تو خواب دیکھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے پھر ہمیں ایک فکری طور پر، ایک علمی طور پر ایک اتنا بڑا لٹریچر دیا، ہمیں اتنا بڑا ذخیرہ دیا کہ آج ضرورت ہے کہ اگر آپ ملک پاکستان کو ایک صحیح ریاست بنانا چاہتے ہیں تو پھر فکری اقبال پر آپ کو لے کے چلنا ہوگا، فکری اقبال کے مطابق آپ کو بڑھنا ہوگا، کیونکہ آزادی اور حریت کو اور وطن کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا، اس لیے کہ انسان کی اس میں پرورش ہوتی ہے، انسان کا اس میں فکری ارتقاء ہوتا ہے، انسان کا اس میں جسمانی ارتقاء ہوتا ہے، معاشرہ پروان چڑھتا ہے، معاشرے میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے 75 سال پہلے ہم مسلمانوں کی کیا حالت تھی یہاں پر، اور آج الحمدللہ اس بر صغیر میں ہم 22 کروڑ مسلمان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اسلامی ملک ہیں وہ سارے ملا کر مسلمانوں کی ایک بہت بہتر صورتحال بنی ہے۔ معاشی طور پر بھی ہم لوگ بہتر ہوئے ہیں، بحیثیت مسلم قوم کے ہم لوگ معاشی طور پر بہتر ہوئے ہیں، علمی طور پر بہتر ہوئے ہیں، ہم ثقافتی طور پر بہتر ہوئے ہیں، ورنہ پاکستان بننے سے پہلے جو مسلمان یہاں کے رہنے والے تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتے تھے، ان میں تعلیم نہیں تھی، ان میں آگہی نہیں تھی، ان میں شعور نہیں تھا۔ یہ ساری برکتیں جو اس وقت ہم جس سے متمتع اور انجوائے کر رہے ہیں یہ ریاست کی وجہ سے ہے، یہ آزادی کی وجہ سے ہے۔ اچھا علامہ صاحب، بٹ مجھے جس چیز پہ ایشو آتا ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ایڈریس کریں۔ دیکھیں 75-76 ایئرس کوئی بڑا وقت نہیں ہوتا کسی بھی ملک کے لیے، یہ ایک بڑا چھوٹا ٹائم پیریڈ ہے، اور جتنی دور ہم پہنچے ہیں، جو ہماری اچیومنٹس ہیں، جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا، یہ بڑی امپریسو ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یوتھ جو ہے اس کا مین آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ہمیں باہر کا ویزا لگ جائے یا کسی طرح ہماری باہر کی امیگریشن ہو جائے۔ تو جو 60-70% ہماری عوام یوتھ ہے، اگر وہ سارے یہاں سے بھاگنے کے خواب میں رہیں گے تو اس ملک کی نیشن بلڈنگ کون کرے گا؟ فیوچر کون سنبھالے گا؟ دیکھیں، آپ نے یوتھ کی بات کی، میں سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان کی 64% پاپولیشن جو ہے اس کی ایج 30 سال سے کم ہے۔ جی، یہ
یہ صرف میرا خیال ہے پاکستان کا یا چند ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ نعمت ہے, یہ پوٹینشیل ہے. ادروائز اس وقت آپ دیکھیں ویسٹرن یورپ میں دے آر تھنکنگ ٹو امپورٹ ینگ پیپل, سوسائٹیز آر ڈائنگ. اب ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ابھی جگن نے بات کی ہے نا, اصل ایشو یہ ہے کہ دیکھیں گزشتہ 10-15 سال سے اتنی تیزی سے تبدیلی آئی ہے دنیا میں, گلوبلائزیشن, انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ بہت آنکھیں کھول کے ہمیں سوسائٹی کو ہم نے آرکیٹیکٹ کرنا ہے, اس کی ڈائریکشن کا تعین کرنا ہے. تو یہ جو اتنا بڑا ریسورس ہمارے پاس یوتھ کا ہے, اس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے, اس کو لا ابائڈنگ بنانا ہے, اس کو رسپانسبل سٹیزنری بنانا ہے, اس کو انوائرمنٹ کے متعلق, اس کو دوسرے ریسورسز کے متعلق بتانا ہے, وہ اس کو یوز کر سکیں, اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہم اس جو فاسٹ چینج ہے اس کو ریئلائز نہیں کر سکے. تو اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ویلتھ ہے اس ملک کی, اس کو سب سے پہلے ہم نے ریئلائز کرنی ہے. لیکن دیکھیں اس میں اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ کو, اس گورنمنٹ کو بھی, پہلی گورنمنٹ کو بھی, کہ اب دیکھیں پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً ایک یونیورسٹی ہے, کہیں میں 2 یونیورسٹی ہیں, 3 یونیورسٹی ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ ایک فینومینل گروتھ ہے, ہماری ینگ پاپولیشن جو ایجوکیٹڈ ہو رہی ہے. اور دیکھیں انویریبلی تمام یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے, ماشاءاللہ. یہ انتہائی خوش آمد بٹ ایک ہماری چیز ہے. پاپولیشن میں بھی آپ دیکھیں نا 51-52% اب خواتین آپ ہیں, اور یہ دیکھیں, بہت بڑا نمبر ہے اب جب آپ آپ دیکھیں, پرسنٹیج میں چھوٹا لگتا ہے. جی ہزاروں سالوں سے یہ بچیاں ہماری فیمیل جو ہیں, یہ اکنامکلی پارٹیسپیشن ان کی کم تھی یا ریکگنائز نہیں تھی. تو اگر میں پازیٹیولی دیکھوں اور اسٹیٹسٹیکلی دیکھوں تو پاکستان کی 200+ یونیورسٹیز میں اس وقت جتنی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, ہائر ایجوکیشن لے رہی ہیں, یہ انشاءاللہ آپ چند سالوں میں دیکھیں گے تو بڑی پازیٹیو امپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ. انشاءاللہ یہاں پہ ہم کلام کی طرف بڑھیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مین چیز جو اب ہم جاننا چاہیں گے بریک کے بعد اپنے ریناؤنڈ اسکالر سے, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم ایز سٹیزنس آف پاکستان اپنے ملک کے لیے کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور کیسے قائد کے خواب کو, علامہ اقبال کے خواب کو پورا کر سکتے ہیں. جی شبانہ بیٹا. ہے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی اس چہرے کو تکتی تھی, اس چہرے کو تکتی تھی, اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ
جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی علماء کرام کے ساتھ سیشن آگے بڑھاتے ہیں، اور جگن آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا تھا، میں چاہوں گا اسی سوال سے ہم کنٹینیو کہ کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ایز سٹیزنز آف پاکستان، ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ علامہ صاحب آپ سے بات شروع کریں گے، ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کنکلوڈ کروائیں گے۔ جی علامہ صاحب۔ بحیثیت ایک ریاست کے شہری ہونے کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ریاست کے جو قوانین ہیں ان کی پابندی، اس کا شعور خود بھی حاصل کرنا اور دوسروں کو بھی اس کا شعور دینا۔ آج دنیا میں جتنی بھی ریاستیں ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، یہ ترقی کر رہی ہیں، ان ریاستوں میں ان کے شہریوں میں یہ بات سب سے پہلے ڈالی جاتی ہے کہ تم نے اپنے ملک کے قوانین، خواہ وہ سیاسی قوانین ہوں، اقتصادی ہوں، تعلیم کے ہو، حتیٰ کہ ٹریفک تک کے جو قوانین ہیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ دوسری بات جو ایک ریاست کے باشندے ہونے کے حوالے سے ہے کہ ملک کے خلاف کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کردار، کوئی ایسی فکر جو ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرے یا ملک کو کمزور کرے کسی بھی لحاظ سے، اس سے پرہیز کرنا۔ اور تیسرے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود تعلیم سے آراستہ ہوں اور اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، کیونکہ تعلیم سب سے بڑا زینہ ہے ترقی کا، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی جب ریاست مدینہ کا قیام ہوا تھا اور پہلا جب غزوہ لڑا گیا، پہلی جنگ لڑی گئی، تو اس میں 70 کافر گرفتار ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کے بعد ان کی رہائی کا فیصلہ فرمایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا ان سے، جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدینہ میں رہنے والے بچوں کو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو لکھنا پڑھنا کافر سکھا رہے تھے، وہ کوئی حدیث یا قرآن یا فقہ کی تعلیم نہیں تھی، وہ بنیادی طور پر ایک تعلیم تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے ان بچوں کو دلائی۔ دین اور دنیا دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے جو کچھ ہے وہ دین ہے، وہ سب کچھ ہی دین وہ دین ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم اللہ نے ان کو سکھا دیے تھے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کے جتنے علم ہیں ان کا سرچشمہ اور منبع قرآن پاک ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا علم نہیں جس کا وجود قرآن سے نہ ہو۔ عرض یہ میں کر رہا تھا کہ ریاست میں ہر باشندے کا، ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شعور کو، تعلیم کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ اگر آپ کر سکتی ہیں تو آپ کریں، میں کر سکتا ہوں تو میں کروں، تھوڑے پیمانے پر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تھوڑے پیمانے پر کریں۔ ہمارے ہاں جب بھی تعلیم کی بات ہوتی ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بڑا سکول بنایا جائے، کوئی بڑی یونیورسٹی بنائی جائے، کوئی بڑا کالج بنایا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کر حکمت و دانائی اور شعور کی ایسی باتیں کریں کہ آپ کی قوم میں ایک شعور پیدا ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 10 بچے ان لوگوں کو فرمایا کہ جو جنگی قیدی اور عام قیدی میں فرق ہوتا ہے۔ جنگی قیدی کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مارنے کے لیے آیا ہے،
آپ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے, آپ کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن اس کا بس نہیں چل سکا, وہ قیدی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بچوں کے عوض میں جنگی قیدیوں کی رہائی عطا فرمائی. اور چوتھی ذمہ داری بحیثیت ایک ریاست کے کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ, میں دنیا میں ٹریولنگ کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہوں گے, جس ملک میں آپ لوگوں کا بیہیویئر, ان کا اخلاق, ان کا ایٹیچیوڈ, ان کا گفتگو کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا, لوگ ان ملکوں کے جانے سے کتراتے ہیں. لہٰذا ہماری اخلاقیات کو بہتر ہونا چاہیے بحیثیت شہری کے. علامہ صاحب بہت آپ نے اچھی بات کی. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, لیکن یہ جو ایک ڈیزائر ہے نا یہاں سے بھاگنے کی اور برا بھلا کہنے کی, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہ کہنی ہے نہ کرنی ہے. جب سوشل میڈیا پہ ہمارا یوتھ یا ہمارے سینئرز بھی جو ہیں جب کوئی اوٹ پٹانگ بات ملک کے خلاف لکھتے ہیں, مجھے دکھ پتہ ڈاکٹر صاحب کیوں ہوتا ہے, کیونکہ باہر والے بہت ہیں ہمارے بارے میں نیگیٹو باتیں کرنے کے لیے. ویسٹرن ورلڈ آلریڈی ہمیں بڑی نیگیٹو نگاہوں سے دیکھتا ہے, تو جب ہمارے اپنے لوگ ہمارے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں تو کیا پتہ آپ کی کون سی کوئی ایک بات وائرل ہو جائے. اور بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسی ایک چیز وائرل ہو گئی اور BBC, CNN وغیرہ نے ان چیزوں کو اٹھا لیا. اپنا پیٹ تو نہ ننگا کرے نا کم از کم دنیا کے سامنے. جی ڈاکٹر دیکھیں, میں مختصراً یہ کہوں گا, دیکھیں ہم اگر ریاست, کیونکہ علامہ صاحب نے ریاست کی بات کی, ارتقائی مراحل دیکھیں. پہلے رعایا ہوتی تھی, سبجیکٹ ہوتے تھے, ایک کنگ ہوتا تھا, باقی ساری مخلوق اس کی رعایا ہے, جو حکم دیتا تھا وہ ان سے ٹیکس لیتا تھا. اب دیکھیں اب سٹیزن آ گیا ہے, رعایا سے سٹیزن, انڈیویجول. بٹ انڈیویجول کو آئین نے کچھ حقوق دیے ہیں, کچھ فرائض دیے ہیں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں یہ جو ڈس امپاورڈ جو فرد تھا, جو صرف رعایا تھا, اب یہ ایک امپاورڈ سٹیزن بن گیا. اس کے حقوق ہیں, ان کے حقوق کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. وہ انسٹیٹیوشن ان اٹ سیلف ہے. اب جو آپ نے بات کی کہ غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر سوشل میڈیا پہ, ایک جو سٹیزن ہے جسے ہم رسپانسبل سٹیزنری کہتے ہیں, کیونکہ جب آپ آئینی حکومتوں میں رہتے ہیں, گرو کرتے ہیں, ان میں ڈیولپ ہوتے ہیں, تو پھر آپ وہاں کی بہت سی فیسلٹیز انجوائے کرتے ہیں, انٹائٹلمنٹس انجوائے کرتے ہیں. دیکھیں نا, ہمارے ہر شخص کے انٹائٹلمنٹ ہے کہ اسے قانون کے علاوہ اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا, اس کی ایکسپریشن کو روکا نہیں جا سکتا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو ریاست اس کو اتنے بینیفٹ دے رہی ہے, اس کے ساتھ اس سٹیزن کی لائلٹی بڑی ضروری ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے. کسی نوجوان کو, کسی فرد کو, جب وہ اس معاشرے کا سٹیزن ہے, وہ بے شمار, دیکھیں جتنا بھی ہمارے ملک میں مسائل ہیں, کیا ہماری روڈز نہیں ہیں, کیا ہماری کینالز نہیں ہیں, کیا ہماری دوسری فیسلٹیز نہیں ہیں, ان کو تعلیم کا سلسلہ ہے, ہاسپٹلز کا سلسلہ ہے, سیکیورٹی ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہیں, تو پھر آپ پہ ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اپنے ملک کو ملائن نہیں کر سکتے. اچھا, پر ڈاکٹر صاحب یہی تو پرابلم ہے نا, جب ہم خود بیٹھ کے برا بھلا کہتے ہیں. آپ یہ نہیں ریئلائز کرتے ویورز, یہ میں کوئی کسی کی سپورٹ میں بات نہیں کر رہی, یہ میں ایک لاجیکل آپ سے بات کر رہی ہوں. نہیں, یہ تو اگر میں ریاستی دنیا بات کے ہے نا. کسی کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں پڑھ رہی ہوں کہ پاکستان میں لوگ بڑے ناخوش ہیں, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, کرپشن, یہ اچھا, اب یہ جب ساری باتیں میں پڑھوں گی بار بار, تو نہ تو میں اپنے ملک میں ایسے لوگوں کو داخل ہونے دوں گی تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک تو ویزے ہم کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے نہیں لگتے, بھئی جب ہم اپنے آپ کو خود برا بھلا کہیں گے, باہر والا ہمیں کیا کو کہے گا, ویزے نہیں لگتے, آپ کو باہر تعلیم کے لیے لوگ اپرچونٹیز نہیں دیتے آنے کے لیے, اور نہ ہی آپ کے ملک میں کوئی آتا ہے, ٹورسٹ کم آتے ہیں, ٹورزم آپ کی نہیں ہوتی. تو لوگ, اگر وی ہیو ٹو بی پازیٹیو اباؤٹ پاکستان, دیٹ از دا پوائنٹ. جی ڈاکٹر. نہیں, دیکھیں پازیٹیوٹی ایک بات ہے, میں اس کو اس طرح کروں گا. آپ کا گھر ہے, بارش ہوتی ہے, چوتا ہے, وہاں چھت ٹھیک نہیں ہے, کس کو بلیم کر رہے؟ بھائی جب بارش نہیں تھی تو اس کی کیئر کرنی تھی. اپنا گھر ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہے, اس میں پرابلمز ہیں, اس میں صفائی نہیں, اگر صفائی نہیں ہے تو کریں صفائی. بھائی گھر کو مٹانا یا گھر کو متون کرنا تو حل نہیں ہے. آپ کسی کے گھر تو نہیں جا سکتے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا وطن ہے, یہ ہمارے آبا کا وطن ہے,
یہاں ہمارے آبا کی قبریں ہیں، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا آرٹیکل آف فیتھ ہے. اب یہ کہنا کہ جناب یہ اس میں کیونکہ یہ پرابلم ہے تو پرابلم ہے تو ٹھیک کریں. ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کیا ہے نا وہ پرابلم کریٹ کرنے میں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حق جیسے ایک سویلین ایک سٹیزن کا حق ہوتا ہے، جی جی ایسی سٹیزن کے فرائض بھی ہیں. بالکل. ان فرائض کو اگر ہم پورا کرنا شروع کر دیں نا تو یہ بہت زیادہ ترقی کرے گا انشاءاللہ. میں نے اتنے لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے، میرے ہمسایوں میں ہی کسی نے ایک دن یہ بات میرے سامنے کی کہ ایک تو گند بڑا ہوتا ہے روڈوں پہ. اچھا سن لو ذرا یہ بات. اچھا انہی کے گھر میں جو کام کرنے والی خاتون ہے وہ ڈیلی کوڑا جو ہے وہ سامنے والے پلاٹ میں پھینکتی ہے. تو میں نے بڑے بادب انداز سے جا کے انہیں کہا، میں نے کہا آپ اس دن آپ ہی کہہ رہی تھی کہ بہت گند ہوتا ہے روڈ پہ، میں نے صرف آپ کو انفارم کرنا تھا کہ آپ کے گھر میں جو بچی کام کرتی ہے وہ سامنے کے ہی پلاٹ میں آ کے کوڑا پھینک دیتی ہے، تو کوڑا تو ایسے ہی پھیلتا ہے. وہ ہکا بکا تھی، حیران تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو پراپر جگہ ہے ڈسپوزل کی اس ٹوکری میں نہیں ڈال رہی، وہ فرنٹ میں ڈال رہی. اس سے پوچھا کیوں؟ اس کے دماغ میں یہی لاجک تھی کہ کوڑا گھر سے دور ہوگا تو ہمارے گھر میں اسمیل نہیں آئے گی. بات یہ ہے کہ پہلے آپ یہ شعور اپنے گھر میں کام کرنے والوں میں، اپنے بچوں میں، جو آپ کی چھت کے اندر لوگ آتے ہیں ان کو کور کریں، ان کے اندر اپنی نیشن کے لیے پیار محبت پیدا کریں. جگن سٹارٹ ایسے ہی ہوگا نا، پہلے گھر، پہلے آپ کا وطن بھی آپ کا گھر ہی ہے. اگر آپ اپنے گھر کے اندر گن پسند نہیں کرتے، آپ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں، ایسی اپنے ملک کے اندر بھی خیال رکھیں نا. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی راہ چلتی چیزیں مت پھینکیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ ایسے ہیں جو باہر پھینک دیتے ہیں. کیا اپنے گھر میں ایسا کرتے ہیں؟ گھر میں چلتے تھے چیزیں سے پھینک دیں؟ نہیں کرتے نا. ملک آپ کا، پورا ملک آپ کا گھر ہے. دیکھیں نا الٹیمیٹلی جو اگر یہاں پرابلمز ہیں تو وہ آسمان سے فرشتے تو نہیں آ کے کریٹ کر گئے نا، اس میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے. تو ہم اگر اپنا بیہیویئر ٹھیک کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا تھینک یو سو مچ سر. یہاں پہ ہمیں بریک کی طرف بہت جلدی جانا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. بلیس یو فار جوائننگ اس. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا رمضان پاکستان. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. اچھا ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پیارے بھائی ثنا خان ہے. جی نعمان منہاج صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید رمضان پاکستان میں. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے بھائی؟ الحمدللہ. اچھا جہاں پہ ان کی بات کریں وہاں پہ ہمارا پیارا سا ٹکی پیک ہماری لاڈلی سیدہ ہادیہ ہاشمی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. کل طبیعت خراب تھی، آج طبیعت کیسی ہے میری گڑیا کی؟ بہتر ہے آج. بہتر ہے ماشاءاللہ. تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیا کرو تو شاید طبیعت ٹھیک ہی ہاں رہے. جی بالکل. وہ ایگزامس بھی ان کے بھی ساتھ پریپریشن کرتی ہوں. ایگزامس کب سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ کل سے. کل سے؟ آل دی بیسٹ بیٹا، آل دی بیسٹ. آل دی بیسٹ میری جان. Thank you. بیسٹ آف لک بیٹا. تو کلام کی طرف بڑھتے ہیں. جی نعمان بھائی. میرے بھائی کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ کیا سی نصیر شاہ صاحب کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. جی بیٹے. بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. قلب سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہیں، سیدہ کے وہ بابا ہیں،
حسنین کے نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء جزاک اللہ۔ اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو یہ دو لوگ ہمارے یوتھ کے ریپرزینٹیوز جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی بالکل پوچھنا چاہیے۔ آج 27 رمضان المبارک ہے، پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلامی تاریخ کے حوالے سے 76 ایئرز ماشاءاللہ پورے ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بے شک آج ہم لوگ یہ دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، سیلیبریشنز میں اظہار تشکر بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری بھی ہے، بلکہ میں تو تلاوت سے لے کے اب تک ماشاءاللہ ہر گفتگو کا حصہ رہا ہوں، اور آج جو آیات سلیکٹ کی گئیں اس میں بھی یہی تھا، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور جس طرح ہم اپنے اس ملک کو سنوارنے کے لیے پرعزم رہتے ہیں اور رہنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ امید ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو تا قیامت سلامتی عطا فرمائے گا، آمین، اور آمین۔ اس نقشہ جہاں پہ انشاءاللہ پاکستان کا جو یہ خوبصورت سا پرچم ہے، یہ جو نقشہ ہے، یہ انشاءاللہ لہراتا رہے گا۔ آمین، آمین۔ جی آپ کیا کہنا چاہو گے ہادیہ، بینگ اے ینگ پرسن، بینگ اے 13-year-old گرل ان پاکستان، کیا کہنا چاہو جی گی؟ بالکل، یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کی طرف زیادہ مطلب ہم تعلیم کو کریں، اور جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ ہمارا پیارا وطن ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی۔ اور پتہ ہے جب میں نے ہادیہ سے پوچھا بھی کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، بڑے سال پہلے، آئی تھنک 2 سال پرانی بات ہے، شاید کہ سال پرانی بات ہے، ہم بات کر رہے تھے، تو ہادیہ نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ تو جب میں نے پوچھا کیوں، تو کہتی ہے میں اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ بالکل۔ اور وہی والی چیز ہے نا، اگر یہی جذبہ ہمارے یوتھ کے اندر ہو کہ ہم نے بننا تو ہے کچھ، لیکن جو بھی بننا ہے اس کے تھرو اپنے ملک، اپنے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، تو آئی تھنک ہم جس طرح ہم پہ فرض بنتا ہے۔ آج گفتگو میں آپ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو یہ ملک پاکستان کی اگر ریشو دیکھی جائے پاپولیشن کی، تو مور دین 50% یا 60% خواتین کی ہے، خواتین بھی، اور اس میں یوتھ جو ہے 64% ہے۔ تو اگر ہماری یوتھ ایک اچھا امپریشن پوری دنیا میں اپنا چھوڑے گی، قائم کرے گی، تو انشاءاللہ اس کے اثرات باہر کے ممالک میں رہنے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ کہ جو اتنی خوبصورت جنت سے، جنت کے ٹکڑے سے صرف کچھ لوگوں کے غیر اخلاقی رویوں کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں اس خوبصورت دھرتی سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو اپنے اخلاق پہ بھی بہت توجہ دینی چاہیے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کی ذمہ داری میں ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ فرض بنتا ہے۔ رمضان پاکستان، رمضان